الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ مری روڈ پہ ایک شاپ پہ انہوں نے کہا کہ اس طرح کارروائی کی، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ ان کو شرم آنی چاہیے. ایک تاجر کی شاپ پہ تاجر کے ایک پرسنل کی ہے، پوری دنیا میں جتنی ادھر تاجر بزنس مین کی ہے میرے خیال میں کسی کی بھی نہیں. آپ کی بھی کتاب میں پڑھ لیں. اس طرح نہ ان کی تصویر کرنا یہ کہ ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ہم حکومت مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ٹیکس کو ختم کیا جائے. اگر یہ کام ان سے نہ ہو سکا کیونکہ یہ طریقہ کار ان کا غلط ہے. وہاں کے صدر ہیں رانا کشمیر صاحب ماشاء اللہ بہت ہی بہادر انسان ہے. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کوئی ٹیکس کا مسئلہ ٹیکس ہم دیکھ رہے ہیں جب کہ ہم نے باپ دادا سے دیکھتے آ رہے ٹیکس جمع ہو رہے ہیں بہار میں بھی جاتے ہیں ہر کام ہم ٹائم سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے یہ مسئلہ بھی ہے کوئی مسئلہ آپ کا ہماری روڈ کے لیے آپ سے بیٹھ کے رانا صاحب سے بیٹھ کے پیش کریں اور اس چیز کو ختم کریں گے. جناب طالب صاحب شریف میر صاحب شہزود صاحب صاحب سے قادر صاحب پیاز وزیر صاحب رحمۃ صاحب عثمان بھائی کے پاس شامل. میں سمجھتا ہوں کہ جو یوزر ایسوسیشن جو سخت مرحلے سے اس پر گزری ہے ہمیں اپنی یونٹی کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو ایک ون یونٹ کے طور پہ کے تمام مطالبات پر ڈوز کرنا چاہیے. میں بطور صدر اور ان کے تمام مطالبات شاید مطالبات پہ کے ساتھ میری کوشش ہوگی کہ آگے آنے والے دنوں میں ہم ایف ڈی آر منسٹری آف کامرس منسٹری آف فائنانس حتیٰ کہ پرائم منسٹر ہاؤس تک بھی پہنچ کے ہم ان کے مطالبات کو منظور کریں اور جو آئین میں تبدیلی کرانی ہے جو امینڈمنٹ کا بل لے کے رکھنا ہے اس کے اوپر ہم بھرپور کوشش کریں. ہم نے تجاویز بھی ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ طے کی ہیں. ان شاء اللہ آنے والے دنوں میں بجٹ تجاویز بھی ہم لوگوں کو فارورڈ کریں گے. اس کے علاوہ میرے گورنمنٹ سے بھرپور آواز اٹھائیے کہ ایسے بھی سیکٹر ہی کسی نہ کسی قوم کی ترقی کا ضامن ہوتا ہے. آپ چائنا کی ترقی دیکھ رہے ہیں اس میں 40% ریڈیویشن ایسے سیکٹر ہے تو یہاں جو ایسے سیکٹر کو کام کیا جا رہا ہے. میں اس وقت ایک پلیٹ فارم کے اوپر تمام پاکستان کے چیمبر کے ساتھ ایک ڈسکشن میں موجود ہوں جس میں ہمارا سب سے اہم مطالبہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا. ہمارا سب سے اہم مطالبہ اس وقت یہ ہے کہ ہر سنگل اینٹی شاپ پی یو ایس نہیں لگ سکتا. پی یو ایس صرف اور صرف ہمیں بتانا ہے فرینچائزر کے اوپر سی ایف کے اوپر یا پھر اسٹور کے اوپر لگے گا. کسی ایک سنگل ریٹیلر کے اوپر پی ایف لگے گا. یہ لارجر کانٹیکٹ میں ہمارا مطالبہ ہے کہ پریزیڈنٹ ڈیفینیٹلی میں ہر دن کو سیکٹر کو کور کر رہا ہوں یہ سب کے مطالبات کو مد نظر رکھنا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ کی تمام یونٹ کی طرح سے برقرار رہے. اس وقت شہر کی تمام تاجر تنظیم اسٹیج پہ موجود ہیں دونوں چیمبر یہاں پہ موجود ہیں. ہم انشاءاللہ یہاں سے آگے ان کی تمام باتیں جو بھی لوگ ٹی وی میرے رائٹ تک موجود ان کے تمام کیٹرنگ کی باتیں کی سب ٹھیک بات ہے. اس سیکٹر کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں نے سنا کہ $40 بلین کی سپورٹ انڈیا کر رہے ہیں اور ہم $14 بلین کی کر رہے ہیں. کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. ہم ان نمبر کے ساتھ دنیا کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ کیا آیا اس وقت اس سیکٹر کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ میں یقیناً کیسے کہہ صاحب کی بات سے بتا سکتا ہوں کہ دوبارہ سے ٹاسک فورس بنائی جائے. دوبارہ سے اس سیکٹر کو پروموٹ کرنے کے اقدامات کیے ہیں. دوبارہ سے سیکٹر کی سنی کے اسٹیک ہولڈرز کو بلایا جائے. انسانوں کو بلا کے پیچھے بیٹھے ہوئے کاروبار میں بیٹھے ہوئے انسانوں کو بلایا جائے پوچھے جائے کہ پالیسی کیا بنانا ہے اور پالیسی بن سکتی ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے پاکستان کے تمام نمائندوں کو بٹھائے بغیر ایک مال کو بیٹھ کر پالیسی بنوانا یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اس کام کی جس میں اسٹیک ہولڈر کو شامل نہیں کیا گیا. ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اس کام کی جس میں اس سیکٹر کو پریشان کرنے کے لیے وہ قانون بنایا جا رہا ہے جس سے یہ لوگ خوش نہیں ہیں. تو میری ایک دفعہ پھر حکام بالا کے ساتھ اگلے آنے والے دنوں میں جو ملاقات ہوگی میں لوگوں کو اپنے ساتھ رکھوں گا. پہنچے ہمارے ساتھ ہوگا جو تاجران کے حضور ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم بھرپور طریقے سے آپ کے حفاظت کے لیے آپ کے تحفظ کے لیے اور آپ کے فائدے کے لیے ہم سب لوگ بیٹھیں گے. یہ ہمارا آپ سے بات ہے. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے راولپنڈی کی اور اسلام آباد کے جو دوست یہاں پہ تشریف لائے تمام قیادت کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک جرأت کا مظاہرہ کیا. آپ بارش کا پہلا خطرہ بنے. انشاءاللہ زبردست طریقے سے آپ کی بات پہنچے گی بھی اور انشاءاللہ آپ کے مسائل حل بھی ہوں گے انشاءاللہ. میرے بھائیوں بڑی تفصیل کے ساتھ
جیولرز قیادت نے اور دیگر قیادت نے تمام باتیں پریس اور میڈیا کے دوستوں کے سامنے رکھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریس کے دوست، میڈیا کے دوست ہمیشہ ہماری آواز بنے، ہماری آنکھ بنے۔ میں ان کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے دنوں مدی روڈ کے اوپر بہت سارے مسائل ہوئے، اس پہ روزانہ کی بیس پر احتجاج بھی ہوا، کیمپ بھی لگائے گئے۔ ہم نے کوشش کی کہ ہمارا ووٹ بھی سخت مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، ہم مزید پریشانی کی طرف نہ لے کے جائیں، لیکن شاید ایف بی آر کے ارباب اختیار یا حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو صرف دکھ اور تکلیف تو دینا جانتے ہیں لیکن کسی کو آسانی دینا ان کی سوچ میں شامل ہی نہیں ہے۔ میں اس پہ پرائم منسٹر آف پاکستان جناب شہباز شریف صاحب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ تمام جیولر برادری اس وقت راولپنڈی ڈویژن کی بلکہ اس سے کچھ اور علاقوں کے بھی دوست یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں اور کئی قائدین ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں، یہ اس وقت انتہائی مشکل میں ہے، انتہائی تکلیف میں ہے۔ ان کی کوشش اور خواہش ہے کہ ہمارے مطالبات بیٹھ کر طے ہو جائیں، مشاورت سے طے ہو جائیں۔ ایف بی آر کے لوگوں کو آپ حکم دیں پرائم منسٹر صاحب تو ان کی قائدین، ان کے قائدینوں کے ساتھ بیٹھیں، پورے پاکستان کے جو قائدین ہیں یہ ان کو اکٹھا کریں گے اور یہاں پر بیٹھ کر ان کی بات سنیں اور ان مسائل سے حل کریں۔ اگر یہ حل نہیں ہوتے تو پھر لازماً لام اعلیٰ ہم سب احتجاج کی طرف جائیں گے۔ کیا آپ سب اس کے لیے تیار ہیں؟ اور یہ بات میں یہاں پہ کہوں گا کہ یہ احتجاج کرنا یہ ہمارا جمہوری حق ہے اور ہم پہلے بھی احتجاج کرتے رہے۔ ہم نے تعداد دفعہ ایف بی آر کا گھیراؤ کیا اور اپنے مسائل کو حل کروایا، اس میں ہماری جیولر برادری بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی تھی اور آج بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جیولر برادری بھرپور تعداد ان کی یہ کمالی ہے اس بات کی کہ آپ سب دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے، اور آج آپ اکٹھے ہو کے آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ جیولر برادری اپنے مسائل کے حل کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت کو چاہیے کہ ایک تو ایف بی آر کو پابند کر دے تمام شہروں میں، بالخصوص راولپنڈی اسلام آباد، کہ یہ نوٹسز بند کر دیے جائیں، نوٹسز کو روک دیا جائے، اور جب بجٹ میں تجاویز شامل ہوں گی ہماری جیولر برادری کی، جب یہ تجاویز آپ تک پہنچیں گی اس کی روشنی میں کوئی ایسی چیز طے ہو جائے مذاکرات کے اندر جو تمام دونوں طرف کے لوگوں کو قابل قبول ہو اور دونوں طرف بین کی پوزیشن ہو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پرائم منسٹر کو آرڈر دینا چاہیے، ہمارے منسٹر جو سردار صاحب ہیں ان کو آرڈر دینا چاہیے کہ یہ جو فوری طور پر نوٹسز ہیں ان کو روک دیا جائے۔ بصورت دیگر ہم مری روڈ کو بھی بند کریں گے، ہم حیدرآباد کو بھی بند کریں گے اور ایف بی آر کا بھی بند کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ ملک کے مشکل حالات میں ہماری طرف سے کوئی پہل نہ ہو، لیکن جب ہم اتنے کھلے دل سے آفر کر رہے ہیں کہ آئے بیٹھیں اور ہمارے مسائل کو حل کریں، تو اگر حل ہو جائیں تو ہم اس ملک اور قوم کی خاطر اپنے جذبات کو، اپنے دوستوں کو بھی کہیں گے کنٹرول میں رکھیں، اپنی برادری کو بھی کہیں گے کنٹرول میں رکھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم پاکستان کے لیے پہلے بھی ٹیکس دیتے آئے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی دیتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔